ضروری نہیں کہ دعوت و نصیحت کا کام آفس، ٹیبل، مسجد، مدرسہ یا صرف ممبر و محراب تک ہی ہو، بلکہ دعوت و نصیحت کا کام، نیکی کا درس شہر دیہات، کریا کریا، گھر باہر، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیرت میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں طائف کا ذکر، اکاز کا ذکر، یہ ہے اصل سنت۔ جب ہم اس کو ایک خاص فورم پر مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں آپ کو موقع ملے، ایک داعی کو اپنا کام، ایک مسلم کو اپنی ذمہ داری شروع کر دینی چاہیے، نبھا دینی چاہیے، اور یہیں سے اصلاح کے پھول بکھرتے ہیں۔ یعنی یہ سونے پر سہاگا ہے، ایک تیر سے دو شکار والی بات۔ ہفتہ بھر میرا اسکیجول بہت بیزی ہوتا ہے، لیکن ویکینڈ میں نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ میں اس میں ریسٹ کروں گی یا اپنا من پسند کچھ مطالعہ کروں گی، کیونکہ ڈیورنگ ویک وہی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے جو کلاسز اور ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موضوعات میں چاہتی ہوں پڑھوں، ان کو میں ہفتہ اتوار میں رکھتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر میں رعایت مل جاتی ہے۔ خیر، آج کچھ پلان ڈیفرنٹ ہوا۔ امی کے پاس بابا اور بھیا میں سے کوئی ڈرائیور نہیں تھا، تو امی نے حکم نامہ جاری کیا کہ مجھے میری فلاں رشتہ دار کے گھر لے چلو۔ حالانکہ امی جانتی ہیں کہ میں علمی اصلاحی گیدرنگ کے علاوہ کہیں جانا پسند نہیں کرتی۔ میری اپنی ایک طبیعت ہے، نیچر ہے، مگر امی کا کہا بھی ٹال نہیں سکتی تھی کہ ہفتے بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ امی اب اپنی ممتا کا کارڈ الہی حق استعمال کر چکی تھیں اور مجھے چاروں ناچار آنا پڑا۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ ماں کی اطاعت کا تو ثواب ملا ہی ہے، اور میں نے کتنے مختلف تجربات سیکھے اور حلال انٹرٹینمنٹ کی۔ ماں کا حکم ماننے کا بھی ثواب مل گیا اور مختلف رنگ بھی دیکھنے کو ملے، قدرت کے نظارے، دیہاتی زندگی، لوگ، کھانے، کیا کچھ۔ ابھی تو رب کی رضا میں پہلے ہی حاصل کر چکی ہوں، امی کا کہا جو مانا ہے۔ تو اس لیے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، لاکھ کام ہوں یا آرام کا ٹائم ہو، تب بھی والدین کی بات مان لینے میں ہی فائدہ ہے۔ ویسے بھی ہر وقت کتابوں کو چپکا رہنا بھی کچھ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ جسم کا بھی آپ پر حق ہے، دماغ کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، اور اصل میں کتابیں تو اصول سکھاتی ہیں۔ جب تک آپ پریکٹیکل کا ورک نہیں نکالیں گے، وہ اصول بھی بھول جائیں گے، کیونکہ بائی ریڈنگ اکثر بھول جاتا ہے، مگر بائی پریکٹسنگ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے یہاں آنے سے امی بھی خوش ہو گئیں اور مجھے بھی بہت کچھ ایکسپلور کرنے کا موقع ملا۔ اور پھر سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک بہن حقے سے توبہ کر چکی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے استقامت دے، کیونکہ آخر میں اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ یہ نہیں پیے گی۔ آپ بھی ایک کلپ دیکھیے۔ حقہ کیوں پینی ہے؟ نشہ ہے، نشہ حرام ہے۔ ہوں بس کر، توبہ چکر، گناہ تھی سیاہی، منہ نال اللہ دا ذکر کری نہیں، نماز پڑھ دی ہونی، پائے کے پڑھ سکیں دی نماز، پائے کے اشارے نال پڑھ۔ حال ویسے کہ نہ حقہ گندی بنا شاہی چھوڑ۔ بارش ہے سفر زیادہ جوان سارے نلکائیں نہیں آپ چلاؤں أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر
إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا